نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رمضان سے پہلے ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے تھے، 37 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 38 سے 40 تک دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فائنل وارننگ دی تھی کفار کو بھی، مشرکین کو بھی، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی تھی کہ 4 مہینے کے اندر اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم پھر موت کے لیے تیار رہو۔ اس صورت میں پہلے اب تک جو ہم نے مطالعہ کیا وہ کافروں اور مشرکین کے بارے میں تھا۔ اب یہاں سے منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت جو سخت رویہ ہے اس کا اعلان فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ اب کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہاں پہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں ساری بات چلے گی۔ غزوہ تبوک وہ خاص غزوہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد بھی جب یہ سارا مکہ فتح ہو گیا اور عرب کے اندر اسلام کا جو اقتدار جو ہے وہ قائم ہو گیا، ارد گرد کی جو طاقتیں تھیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، اب عرب کے اندر اسلام برصد اقتدار ہے، ایسا نہ ہو مسلمان جو ہے اب ہماری طرف رخ کریں۔ تو کیسے روم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف آئیں تو ہم پہلے حملہ کر دیتے ہیں، تو 1 لاکھ کی فوج تیار کر کے کیسے روم شام کی سرحد پر آ پہنچے، اور مسلمانوں کو خبر ملی کہ اس طرح ان کا پروگرام ہے مدینے پر حملہ کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ مدینے تک پہنچیں، ہم اس کو عرب کی سرحد سے باہر ہی روک دیں گے، ہم باہری مقابلہ کریں گے تاکہ وہ عرب کی سرحد کراس ہی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے غزوہ تبوک جو ہے، تبوک مدینہ منورہ سے شام کی طرف ایک علاقہ ہے، غالباً 650 یا 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لمبا سفر ہے۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اور کیسے روم اور اس کی فوج کو ہم وہیں پر روک دیں گے تاکہ ان کو جسارت نہ ہو عرب کے سرزمین کے اندر داخل ہونے کی اور حملہ کرنے کی۔ چونکہ یہ بڑا مشکل موسم تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا اور سخت گرمی تھی اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اہل مدینہ کی پوری سال کی کمائی یہی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سخت حالات کے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی غزوہ کی تیاری فرماتے تو بتاتے نہیں تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، بس یکدم اعلان فرماتے تھے۔ لیکن اس غزوہ میں چونکہ ایک لمبا سفر تھا، تیاری بہت ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ہمیں تبوک جانا ہے اور اس کے لیے سارے جو ہے مسلمان تیاری کریں۔ ارد گرد کے جو قبائل تھے مدینہ کے ان کو بھی آپ نے دعوت دی وہ بھی شامل ہو جائیں، اور ہر ایک کو حکم دیا کہ جو بھی جا سکتا ہے اس میں جائے، یہ اس کے لیے لازمی ہے، فرض ہے۔ چنانچہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، مدینہ کی آبادی تو تھوڑی تھی، ارد گرد کے بہت سارے قبائل بھی شامل ہوئے، اور یہ سب سے بڑا لشکر ہے حضور کی زندگی میں جو تیار ہوا، 30,000 کا لشکر۔ اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق کا وہ مشہور جو واقعہ ہے کہ وہ سارے گھر کا سامان لا کر ڈھیر کر دیا حضور کے قدموں میں، اسی موقع کی تھی۔ تو اب جتنی آگے آیات آئیں گی یہ ساری اسی غزوہ کے پس منظر میں بات چلے گی اور منافقین کی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب حضور نے اعلان فرمایا، ظاہر کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں، منافقین بھی، ہر طرح کے لوگ شامل تھے، تو جو تو مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے تو پہلی پکار پر لبیک کہا، تو ہم تو حاضر ہیں، ہر طرح حاضر ہیں،
جان سے بھی، مال سے بھی، وقت سے بھی، ہر طرح حاضر ہیں۔ جو تھوڑے کمزور ایمان کے تھے ان کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ ہماری فصلوں کا کیا بنے گا، ہمارے اتنے لمبے سفر کا کیا بنے گا، گرمی بڑی ہے، اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے۔ اور جو منافقین تھے وہ تو ویسے ہی یعنی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، کچھ تو شامل نہیں ہوئے اور کچھ شامل ہو گئے تاکہ راستے میں مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ان کے اندر جو ہے ہم پھوٹ ڈلوائیں، ہم سازشیں کریں، کچھ اس نیت کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، یہ نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، یعنی جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، یہ کمزور ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں، جبکہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں؟ دنیا کی زندگی جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ آخرت سے اگر مقابلہ کیا جائے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں بنتی، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لامحدود زندگی اور یہ محدود زندگی، یعنی سمندر کے قطرے کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے، آخرت کی اور اس دنیا کی کوئی نسبت نہیں۔ فرمایا کیا تم راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے میں اس دنیا کی زندگی پر؟ لیکن یاد رکھو، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ قلیل، کہ تمہارا زندگی کا یہ ساز و سامان جو ہے آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آخرت میں جا کے جانچو گے تو بہت ہی قلیل ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہاں پہ۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس غزوے کے لیے لازماً نکلو، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آج کے ماحول میں یہ بڑی آیتیں فٹ بیٹھتی، یعنی آج کی پوری مسلم دنیا نے فلسطین کو بلا دی، اب کیا ہوگا؟ اللہ کسی اور قوم کو لے آئے۔ جس طرح تاتاریوں کے اللہ نے یعنی ذبح کروایا مسلمانوں کو، بغداد جو ہے سرنڈر ہوا، بغداد جو ان کے قبضے میں گیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ اب یہ صورتحال ہے، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے ذبح ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے اللہ کسی اور قوم سے کام لے گا، اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس طرح یعنی دیکھیں کیسا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے تاتاریوں سے مسلمانوں کو ذبح کروایا، کم از کم 2، 4، 5 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے، اس کے بعد انہی تاتاریوں کو ایمان کی دولت دے دی، انہی سے کام لے لیا۔ یہ سارے ہمارے منگول، یہ بابر اور جتنے مغل ہیں سارے انہی کے اولاد ہیں۔ یعنی اللہ جب چاہے جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ جس سے اللہ کام لے رہا ہے یہ اس پر اللہ کا احسان ہے۔ اس کے دین کا کام کرنے والے کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، چھوٹا ہو کام ہو بڑا ہو، اس کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر تیرا اسلام پر احسان نہیں ہے، اسلام کا تجھ پر احسان ہے کہ تو آج لاکھوں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، اور تجھے تو لوگ جو ہیں، تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا کہ عمر تمہیں اونٹ چلانا نہیں آتے، اور آج تو اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس طرح اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے کسی بھی نیک کام کی، دین کے کام کی، تو شکر گزار بنے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میں نہ ہوں گا تو کچھ اور سے کام لے گا۔ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب دیکھ لیں گے ان قریب جو ہے یہ منظر آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ جو ہے عربوں کی بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا اور ان سے اپنا کام لے لے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، میں تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لوگو جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب آگے اللہ نے پھر مثال دی کہ دیکھو میں کس طرح قادر ہوتا ہوں۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اپنے نبی کی، میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تو براہ راست کی مدد کر چکا ہے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کی پکار پر نکلو، نبی کے ساتھی بنو، نبی کی مدد کرو۔ فرمایا ذرا اس مثال کو یاد رکھو
کیا مثال تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا۔ کون تھا؟ دو، صرف دو۔ کس نے مدد کی تھی؟ تمہارے لشکروں نے مدد کی تھی، اور میں تو ہم نے مدد کی تھی۔ یہ مثال سامنے رکھو کہ جس طرح اس وقت ہم اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر تم نکلو گے اس لشکر کے لیے تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں نکلو گے تو ہم براہ راست مدد کریں گے۔ جس طرح ہم نے مکہ سے ہجرت کے وقت جو ہے سارے مسلمان تو ہجرت کر چکے تھے، باقی کمزور تھے، ایک ابو بکر تھے اور ایک محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس وقت یاد کرو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے اور دوسرا اپنے غار والے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے دوست سے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ کون مدد کر رہا تھا۔ غار کے اندر دو تنہا ساتھی، اور کوئی وہاں پہ اسلحہ نہیں، کوئی وہاں پہ فوج نہیں، کوئی وہاں پہ آرمی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے پھر کن آرمیوں سے مدد کی؟ تو ہم اس طرح کام کرتے ہیں، فانزل اللہ سکینتہ، فرمایا اللہ نے ان دونوں پر اطمینان نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا ہم نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروها، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کون سا لشکر تھے؟ فرشتوں کا لشکر، مکڑی کے جالے کا لشکر، کبوتر کا لشکر، کبوتر کے انڈوں کا لشکر، یہ کوئی لشکر ہے؟ لیکن اللہ جب چاہے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے سب سے کمزور ہستی ہے مکڑی، اور سب سے کمزور جالا اس کا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا مکڑی کا جالا پھونک آپ مارے، پھونک مارے اڑ جاتا ہے، سب سے کمزور جالا ہے۔ اس جالے سے اللہ نے کافروں کو روک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کہ اگر تم نہیں مدد کرو گے تو ہم پھر اپنے نبی کی مدد کریں گے، اور اس کی مثال تم دیکھ چکے ہو۔ یہ مثال بیان فرمایا، اس کی مثال تم دیکھ چکے ہو کہ ہجرت کے وقت اللہ نے اپنی نبی کی مدد کیسے کی۔ اللہ اکبر، فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے اس وقت فرمایا کافروں کے کلمے کو، کافروں کے اس سارے پس منظر کو نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ نے اپنے کلمے کو، اپنی بات کو بلند کر دیا۔ اب دیکھیں کم و بیش 450 کلومیٹر کا سفر ہے، مکہ سے مدینہ، پہاڑی سفر ہے، ویران سفر ہے، یعنی بالکل غیر آباد ہے، بالکل ویرانی ہے، پتھر ہیں۔ اس سارے سفر میں دو بندے جا رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا، اور کافروں نے چاروں طرف جو بندے دوڑا چھوڑے ہیں۔ 100 اونٹوں کا وعدہ کیا انعام کا کہ جو بھی لائے گا ہم 100 اونٹ دیں گے، لیکن ان کو نظر نہیں آیا۔ اور ایک کو نظر آ گیا، سراقہ کو نظر آیا، تو اللہ نے براہ راست مدد کی۔ سراقہ کے قدم آگے نہیں بڑھ سکے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا گر گیا، پھر اٹھا، پھر ٹھوکر لگی، پھر گر گیا، پھر اٹھا، پھر ٹھوکر لگی، پھر گر گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا، تب سراقہ کو سمجھ آئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب سمجھ گیا، میں اب انشاءاللہ ایمان لاؤں گا، بس آپ میرے لیے امان لکھ دیجئے، میرے لیے امان کا پروانہ لکھیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس حال کے اندر تنہا دو بندے میدان کے اندر چاروں طرف دشمن کے لشکر تلاش کر رہے ہیں، اور اس عالم میں آپ سراقہ سے کہہ رہے ہیں، سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن جو ہیں سونے کے تیرے ہاتھوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، اب سراقہ حیران و پریشان ہے، یہ بندہ جو بھاگ رہے ہیں دشمنوں کے دستر سے، اور وہ پشین گوئی کر رہا ہے، ایران فتح ہوگا، اس کا سارا ساز و سامان جو آئے گا، تاج و تخت بھی آئے گا، اور سراقہ تیرے ہاتھوں میں پہنا جائے گا۔ اور یہ پشین گوئی پوری ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کنگن آئے اور سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گئے۔ اچھا، جب وہ کنگن آئے تو حضرت عمر نے عجیب فیصلہ کیا، فرمایا کہ یہ بادشاہ کے کنگن ہے، اس کو کسی بادشاہ کو پہننا چاہیے۔ اور بادشاہ کون تھا آپ کی نظر میں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا حسن اور حسین کے لاؤ، وہ میرے نبی کے شہزادے ہیں، وہی بادشاہ ہیں، ان کو پہناؤں گا۔ اتنے میں سراقہ آ گیا، اور سراقہ نے وہ تحریر آگے کر دی۔ حضرت عمر نے جب وہ تحریر دیکھی، فرمایا نہیں، اب بات ہی ختم ہو گئی، حضور کے ہاتھوں کی تحریر ہے، آپ کی یعنی حضرت ابوبکر نے لکھی تھی، حضور کے ہاتھوں کا وعدہ ہے، اب یہ کنگن سراقہ کو ملے۔ تو یہ وہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سارا پس منظر دیکھو، اگر تم نے مدد نہ کی اپنے نبی کی تو ہم براہ راست مدد کریں گے۔ اور تم یہ منظر دیکھ چکے ہو کہ اللہ نے کس طرح کافروں کو ذلیل و خوار کیا، اور کس طرح اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کیا۔ اور میں واللہ عزیز الحکیم، لوگوں جان لو اللہ زبردست ہے،
غالب ہے، عزیز کہتے ہیں غالب، غلبے والا، زبردست ہے، اور حکیم بھی ہے، وہ بڑی حکمت سے اپنے کام انجام دیتا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے فرمایا مسلمانوں، اب اچھا اس میں ہمارے لیے کیا سب، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ اگر کبھی دین کے کام کی توفیق دے دے تو انسان اور جھک جائے، اور جھک جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا تکبر کیا، اللہ کی قسم اللہ چھین کے کسی اور کو دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی، جس کو بھی، جس طرح بھی، یعنی جس جماعت میں بھی، جس تنظیم میں بھی، جس مسجد میں بھی، جہاں بھی جس طرح بھی دین کے کام کی توفیق ملے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا ہم کسی اور قوم کو بدل دیں گے اور تمہارا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔